ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے بیچ ہندوستان ہی نہیں ایشیا کے بڑے نامور اور معطر شخصیات موجود ہیں جن کی تقریر اور بیان سننے کا موقع ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ یہ ہم اپنے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حضرات علماء کرام کو مدعو کیا، اور میں حضرات علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجا تو دھرم سے تو سیات پرجانا مچوپکارکا راجیم دھرمین یو بھرتا سراجیا نات یگی سمرتا جا نرپتی پرجا دت داتا سو نر ترت نرک مہو جاتا داتویمتی یدیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چ تدانم ساتوکم سمرتم سمگچھادوم سموددوم سمبھو منانسی جانتا اوم نمہ بھگوتے واسودیوائے وشویشورا آدی پروش اپرمپار الیک پروشیا نمہ۔ صدر محترم، اسٹیج پر گرامی قدر معزز علماء کرام اور اس تعلیمی بیداری اصلاح معاشرہ کانفرنس کے بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں اور پردے میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہماری سماج کی عزتدار ماں اور بہنوں، یقیناً یہ عنوان تعلیمی بیداری، یہ ٹاپک اور یہ مضمون بہت ضروری ہے۔ اس کا اشارہ بھی واضح لفظوں میں، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 سال کے بعد آسمان سے زمین کا جو رشتہ جوڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلا پیغام اور میسج 1458 سال پہلے جو اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا، وہ پیغام تعلیم ہی کا تھا، نالج کا تھا، پڑھنے کا تھا، گیان کا تھا۔ آپ پڑھیے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلا میسج from sky to the earth, the first message has been sent down to the earth۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو پہنچا وہ پیغام تعلیم کا پیغام تھا۔ اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ دنیا میں بہت سارے علوم اور فنون ہیں، تو اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اللہ کا انٹروڈکشن تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں پڑھو، عقیدہ جانو اور اپنے بچوں کے اوپر اس پر محنت کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نالج ضروری ہے، گیان ضروری۔ اگر نالج اور جانکاری نہیں ہے تو پھر بہت سارے خرافات اور بہت سارے فسادات اور بہت ساری غلط فہمی دل دماغ کے اندر پیدا کی جا سکتی۔ آج جو بھارت میں نفرت کی اتنی بڑی بڑی دیوار کھڑی کی گئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ نفرت زبان کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں، وہ نہ خاندان ہے، وہ جاہل،
وہ نہیں جانتے نہ تو اپنے دھرم کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ بھارت کے سموِدھان کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہمارے نیتا جی نے یا ہمارے کسی ادیوگ پتی نے یا ہمارے گروپ کے کسی لیڈر نے جو بات بتا دی ہے وہی بات حرف آخر ہے، منزل من السماء وحی ہے، ایشور کے طرف سے وانی کی گئی ہے، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے ایک منتر بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، یہ تمام ہندو بھائیوں تک پہنچنا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سم گچھادوم سم ودتوم سم گو منانسی جانتام دیوا بھاو۔ رگ وید کا ایک بہت معنی دار پیغام ہے، سم گچھادوم سم ودتوم، ایک ساتھ بولو، ایک ساتھ سوچو، ایک ساتھ چلو۔ کتنا اچھا پیغام ہے یہ پورے بھارت کے مانو کے لیے، ایک ایک بھارتی کے لیے۔ لیکن کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ شاستر تو دور کی بات ہے جناب، ہمارے جو پرانی تہذیب اور کلچر اور پرمپرا ہے ہم اس کو بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے تعلیم کے عنوان پر کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت۔ مسلمانوں، آپ کی بنیاد ہی تعلیم پر رکھی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محمد آپ جائیے سماج میں اور سب سے پہلے نماز کی فرضیت کے بارے میں بتائیے، ایسا نہیں کہا۔ یا یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں، آپ زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جو تمام فرائض ہیں ان سب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں۔ یہ سب چیزیں بعد کی ہے، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب نے کہا کہ آپ پہلے پڑھیے، آپ پہلے جانکاری حاصل کیجئے، آپ پہلے نالج پراپت کیجئے۔ آج ہم تعلیم سے کٹ گئے۔ آج امت مسلمہ کو اتنا کمزور اس لیے مانا اور سمجھا جا رہا ہے۔ سچر کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی تھی بھارت میں، اس کمیٹی میں یہی بات کہی گئی تھی کہ بھارت کے اندر جو مسلمانوں کی حالت بدتر ہے دلتوں سے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان بچے اور مسلمانوں میں پڑھنے کا، پڑھانے کا شوق اور جذبہ ختم ہو گیا۔ کیا ہم مسلمان کبھی ایسا ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، انگریز، یہود اور نصارہ 13ویں صدی عیسوی تک یعنی سن 14 عیسوی تک ان کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی تعلیمی ادارے نہیں تھے، بلکہ دنیا کے اندر جب کہیں پر کوئی مکتب یا کوئی پاٹھشالے یا کوئی اسکول نہیں تھا، اس وقت مسلمانوں کے پاس قرطبہ چلے جائیں، بغداد چلے جائیں، مسلمانوں کے پاس اس وقت میں ہاتھ سے لکھی ہوئی 70,000 کتابیں موجود تھی اس وقت میں۔ اور کیا یہ قوم آج کی طرح لٹ اور پٹ رہی تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مستقل 1924 تک اس 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی اس پرتھوی پر، اس کے آدھے حصے پر مسلم قوم نے حکومت کی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر ابھی 1924 تک یعنی تقریباً 101 سال پہلے تک کسی نہ کسی ملک میں حکومت رہی۔ 1924 میں حکومت ٹوٹی، سلطنت عثمانی کا کمال پاشا عطا ترک، اس کی حکومت لاسٹ میں تھی، یہودیوں سے اپنا سودا کیا اور وہ جا کر یہودی کے گود میں بیٹھا۔ تاریخی بات ہے، اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کی پرانے زمانے کی تاریخ میں جو آپ کی حیثیت ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس زمین پر ہمیشہ سے تعلیم کے میدان میں نمبر 1 قوم تھی امت مسلمہ۔ بادشاہت زمین کے اوپر حکومت کرنے میں سب سے آگے قوم امت مسلمہ۔ لیکن آج
جانوروں کے نام پر، ٹوپی اور داڑھی کے نام پر کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو مارا جاتا ہے، تو ٹوپی اور داڑھی والے اسی امت مسلمہ کو مارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دیش میں رہ کر ہمیں جس قانون کے ذریعے سے ہم انصاف لے سکتے ہیں، ہم نے اس قانون کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہم اس دیش کے اوپر عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم نے اس پلیٹ فارم سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ وہ کون کون سے رشتے ہو سکتے ہیں میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، حاصل کلام یہی ہے، تعلیم ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا، جس سے دنیا کی دشا بدلی جا سکتی۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، یاد کیجئے ساؤتھ افریقہ کا وہاں کا گاندھی نیلسن منڈیلا، 40 سال تک اس کو جیل میں رکھا گیا۔ انہی کی محنت اور قد و کاوش کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ آزاد ہوا۔ سمجھیے، ساؤتھ افریقہ کا ایک مہتوپورن، ایک اسپریچول پرسن اینڈ گریٹ لیڈر نیلسن منڈیلا جیل سے نکلنے کے بعد وہ کہتا ہے، ایجوکیشن is the most powerful weapon which you can use to change the world۔ اے دنیا کے انسانوں، تعلیم ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو بدلا جا سکتا۔ آج اگر حالات اتنے خراب ہیں بھارت کے مسلمانوں، تو آپ کو 2 کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم پروٹیسٹ سے، احتجاج سے بہت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اس دیش کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہتے ہیں تو آپ کھانا پینا بند کرو، گوشت ماس مچھلی کے اندر کمی کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے۔ اس لیے کہ آج کورٹ کے اندر ہمارے لوگ نہیں، آج پولیس اسٹیشن میں ہمارے بچے نہیں ہیں، آج ججوں کے اندر، ججوں کی لائن میں ہمارے بچے نہیں، سول لائن میں ہمارے بچے نہیں، بیوروکریسی میں ہمارے بچے نہیں، ڈاکٹریٹ کی دنیا میں ہمارے بچے نہیں۔ حالانکہ تاریخ جانتی، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اگر کوئی تھا تو اسی اسلام کے پلیٹ فارم سے اس کا نام ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی تھا، جس کو 1923 میں لندن میں ڈاکٹروں کا امام مانا گیا تھا۔ اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا کہ آج جتنے بھی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، اس آپریشن میں جو سیزر کا استعمال ہوتا ہے، جو انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے، بلیڈ استعمال کیے جاتے، اور بھی جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے، دنیا میں جتنے بھی ابھی ڈاکٹر آپریشن کرنے میں جو آلات استعمال کرتے ہیں، اوزار استعمال کرتے ہیں، ان اوزاروں کو ڈیزائن کرنے والا، بنانے والا اگر اس دنیا کو کسی نے دیا ہے تو اس شخص کا نام ڈاکٹر ابو القاسم الزہراوی، جو ایک مسلمان تھا۔ آج اگر کوئی MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، MD ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو لندن، آکسفورڈ، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جا کر 2-3 سال کی ان کو تعلیم حاصل کرنا پڑتا۔ MD ڈاکٹر بننے کے لیے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام القانون ہے، اور یہ القانون لکھنے والا کوئی یودھا ہے۔ اگر القانون کتاب کو لکھنے والا کوئی، اس رائٹر کا نام آپ جانیں گے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، وہ کوئی دنیا کا کوئی بڑا پروفیسر یا کوئی دنیا کا کسی اسکول یونیورسٹی کا کوئی لیکچرار نہیں تھا، بلکہ ایک حافظ قرآن تھا جس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا ہے۔ دنیا کے اوپر احسان ہے امت مسلمہ کا، ہماری تاریخ رہی۔ آج جس کو علم کیمسٹری بولتے ہیں، اس کیمسٹری کی بنیاد اور اس کا فادر کون ہے؟ اس کا فادر جابر ابن حیان ہے۔ جابر ابن حیان کون ہے؟ مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے پڑھ کر نکلے۔ آج تو اس زمین کے اوپر یہ کیمرہ ہے، اس کا لینس ہے۔ پوچھو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے کہ اس کیمرے کا لینس بنانے والا کون؟ اس کا نام ابن حیثم ہے، جو مدرسے کا پڑھا لکھا تھا۔ دنیا پر ہمارے احسانات ہے جناب، وہ تو ہم نے ابھی رشتہ توڑ دیا۔
ہم ابھی کچھ زیادہ چکن مٹن کھانے میں لگ گئے، ہزاروں روپے خرچ کر کے ہم اچھا کھانا بناتے، اچھا گھر بناتے، تعلیم پر فوکس نہیں کرتے۔ تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو بے شمار تقریباً 500 ایسے لوگ ہیں جو سائنس کی دنیا میں، بھوگول کی دنیا میں، میتھ کی دنیا میں، ویگیانک کی دنیا میں اگر کسی نے لوہا بنوایا ہے تو اس قوم کا نام امت مسلمہ ہے، مسلمان ہے۔ خود اس بھارت کی دھرتی پر جب اس دیش کو ایک مضبوط ہتھیار کی ضرورت تھی، کس نے بنا کر کے دیا؟ اس شخص کا نام ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، جو ایک مسلمان تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ بہرکیف ہماری یہ تاریخی باتیں ہیں، تو اس وقت تعلیم کے اوپر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی تعلیمی منظم ادارہ ہے؟ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں؟ دور اسکول میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں جناب؟ اس لیے کہ وہاں بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ کیا وہ سونا لگا کر تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ وہ بھی تو وہی سی بی ایس سی پیٹرن میں پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم میں، وہ بھی تو اے فار ایپل پڑھاتے ہیں، بی فار بال پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے پاس نظام اور سسٹم مضبوط ہے، ان کے پاس پڑھانے والے اچھے ہیں، سبجیکٹ وہی ہیں۔ اسکولنگ میں کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ 6 سبجیکٹ، ہندی ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، انگریزی وغیرہ وغیرہ، ویاکرن میں چلے جائیں گے، گرامر میں چلے جائیں گے، جی کے میں چلے جائیں گے، یہ سب تو خارجی چیز ہے۔ مین سبجیکٹ 6 ہے۔ ہمارے پاس ایسے اسکول اور ایسے تعلیمی ادارے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اس پر فوکس نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں بس ہے، چل رہا ہے، بچہ مکتب میں بھیج دو، بچہ نورانی قاعدہ قرآن پڑھ کر آئے گا، تھوڑا بہت پڑھ لے گا، بچہ میٹرک انٹر کر لے گا، چلو بیٹا کام کرو۔ میرے بھائیوں، تعلیم ایک ایسا راستہ ہے، آپ زیادہ نہیں 15 سال صرف اپنے بچے کے لیے نکال لیجئے کہ ہم 15 سال اپنے بچے کو تعلیم دیں گے، وہ بچہ آپ کی فیملی کی تقدیر بدل دے گا اور آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اگر ہر گھر میں ایسا بچہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی محلے کی بھی تقدیر بدلے گی اور شہر کی بھی تقدیر بدلے گی۔ اور پھر بچہ ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ہمارے بچے دنگے فسادات نہیں کریں گے۔ آج جو مسلمانوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی یہ گڑبڑی ہے، ہمارے سناتن دھرمی، آر ایس ایس، شیو سینا، بی ایچ پی کے جو نوجوان ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی میسج پکڑا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے ہی مسلمان سمجھ لیتے ہیں کہ بس زور سے نعرہ لگاؤ، اسی نعرہ لگانے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ بالکل نہیں، آپ کو اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اللہ کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے تم حرام اور حلال کو پہچان سکو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا بچے کو حافظ صاحب بنائیں کہ بچے کو ماسٹر صاحب بنائیں؟ بچے کو حافظ صاحب بھی بنائیے، وسعت ہے، اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو بچے کو عالم دین بھی بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، پائلٹ بھی بنائیے، سب بنائیے۔ اگر میں اپنی تعلیم مدرسوں میں میری تعلیم نہیں ہوتی تو میں شاید آج سافٹ ویئر انجینئر ہوتا، چونکہ میں نے کم سے کم 15 سے 16 سال میں نے مدرسے میں دیے، اور اسلامک اعتبار سے جتنی بھی تعلیمات ہوتی سب سے پہلے حافظ بنتے ہیں۔ تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ بیٹا ہمارا حافظ بنے گا، حافظ بن گئے۔ اس کے بعد ابا نے کہا کیا پڑھو گے؟ ہم نے کہا کہ حافظ کے بعد اس قرآن کو مرتب انداز میں ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے تجوید ضروری ہے، جس کو بروایت حفظ 2 سال کا کورس ہوتا۔ ہم نے کہا وہ پڑھیں گے ابا۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھو گے؟ ہم نے کہا کہ سنا ہے کہ قرآن 7 زبان میں نازل ہوا، قرآن کی 7 لینگویج ہے، ہم لوگ ایک ہی جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی ہے، ہم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پڑھیں گے تنشیط التبع 17 عشرہ،
یعنی 7 زبان میں اللہ نے قرآن نازل کی ہے. تو یہی سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے کچھ الفاظ بدل جائیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر کوئی پڑھے گا آپ کے سامنے، آپ کہیں گے کہ حافظ صاحب سے غلط پڑھ رہا ہے قاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. یہ ایک ادغام ہے، رموز کبریٰ رموز صغریٰ ایک پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بینر تلے پڑھایا جاتا ہے، تو جس کو نالج ہے وہ پڑھتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ترتیبیں ہوتی ہے. سوسی کے نزدیک کیا ہے، امام ابن کثیر کے نزدیک کیا ہے، قبنانی شامل ہشام ابن زکوان، یہ اماموں کے نام ہے، بہرک ہے. تو میرے ابا نے کہا کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا کہ 7 زبان میں جس کو سبع عشرہ بولتے ہیں میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. قاری صاحب بھی بن گئے، ٹائم لگا کر پڑھ لیا. اس کے بعد کیا پڑھو گے؟ میں نے کہا مولانا بنوں گا. جاؤ مدرسے میں، 8 سال تک مدرسے میں جا کر پڑھا، عربی اول سے لے کر دورے تک. مولانا بننے کے بعد کیا کہو گے؟ ہم نے کہا کہ مولانا بننے کے بعد میں پی ایچ ڈی عربک کریں گے، جس کو تکمیل علوم بولتے ہیں. 2 سال 1 سال لگایا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند میں. وہاں کمپٹیشن میں حصہ لیا، نام آ گیا، نمبر آ گیا اوسط کے اعتبار سے. اس کے بعد کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ اس کے بعد سنا ہے کہ افتاء قضا کا کورس بڑا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے وقت لگایا. اس کے بعد کیا پڑھو گے؟ ابا نے کہا پڑھتے رہو گے پوری زندگی، اب کچھ آؤ کچھ کرو، ساتھ تو ہمارا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا، 2 سال کا وقت اور دیجئے. 2 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد تب ایک MARCCS مہدی اشرف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر میں تقابل ادیان کی تعلیم کے لیے بنگلور گیا. 2 سال تک وہاں رہا میں. 2 سال کے اندر گریجویشن کا کمپلیٹ کورس کیا، ڈپلوما کیا، یہاں تک پہنچا کر اپنا اور وقت دیتے تو جو بھی تعلیمات کا زمانہ یا تعلیمی ڈگریاں تھی وہ بھی ہم حاصل کر سکتے تھے. تو میرے بھائی کو یہاں تک اگر کوئی پہنچا تو تعلیم حاصل کر کے ہی پہنچ سکتا، اس سے بھی بڑے عہدے پر لوگ جا سکتا ہے، ڈگریاں حاصل کر سکتا. آپ کے سامنے اگر میں بول رہا ہوں تو میری کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اساتذہ کی محنت کے بدولت ہم آپ کے سامنے بول پا رہے ہیں. اگر آپ نے محنت نہیں کی اپنے بچوں پر، اگر آپ نے محنت نہیں کی اپنے سماج کے نوجوان والی نسل پر، تو پھر یہ دنگائی ہوگے، اور یہ دنگا کرانے والے یہی نیتا لوگ اور یہی ادیوگ پتی، یہی کروڑ پتی اور یہی جو دولت خانے پر بیٹھے ہوئے ہوتے. حالانکہ دنگا، حالانکہ ایشور کو خوش کرنا نعروں سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کو دنگا کرنا مقصود ہوتا. مسلم میں بھی کچھ نوجوان شراب کی، کورکس کی، ٹھیپی اور ان کی نشے کی وجہ سے ہمارے نوجوان بھٹک جاتے. جو محرم کے پاک اور پوتر اس تہوار میں جہاں روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ڈیزے لگا کر، شراب چڑھا کر، کورکس پی کر تب ڈانس کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. حالانکہ اس مبارک مہینے میں، بلکہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک عظیم قربانی دی گئی تھی. نواسہ رسول جو شہید ہوئے تھے، کہاں پر کربلا کے میدان میں سر کٹا دیا تھا. نماز میں سجدے میں گئے، سجدے میں سر کٹا گیا تھا. آج امت مسلمہ امام حسین کا نام تو لیتا ہے، لیکن امام حسین دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہے، لیکن انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور آج ہمارا نوجوان اسی تہوار کو غلط طریقے پر مناتا ہے. کیوں؟ ناخواندگی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. ہمارے نوجوانوں کو اپنی شریعت کے بارے میں پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو نبی کی سنت کے بارے میں پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو امام حسین کی تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے نبی کی قربانی کے بارے میں پتہ نہیں. اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ ایک معاشرہ مضبوط قائم ہو، You have to educate your child. اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا ہوگا، تبھی نفرت کی بھی دیوار بڑھ نہیں سکتی اور انشاءاللہ ہمارے نوجوان پھر بھٹکیں گے بھی نہیں. وہ کام کریے جو کرنے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہی
ہمارے بہت سے مسلم نوجوان عید کے مہینے میں گڑبڑی کرتے، بائک لے کر اسٹنٹ کرتے اور خوب شور شرابہ ہنگامہ کرتے۔ بنگال سائیڈ میں جائیں گے تو وہاں تو ممتا دیدی پیسے دیتی، کس لیے؟ ڈی جے لگاؤ تو ڈول ڈسکو بجاؤ، کس لیے جی؟ تہوار ہے تمہاری عید کے دن خوشی منانے کی پرمیشن ہے، عید کے دن خوشی منائیں، ہم زیادہ سے زیادہ خوشی منائیں، لیکن خوشی میں شراب، ڈی جے، ڈانس، ڈسکو ناٹ الاؤڈ، اس کی اجازت نہیں۔ ایسے ہمارے ہندو بھائی رام نومی کے موقع پر ان کو اب 3-4 سال سے جلوس نکال رہے ہیں، جلوس کی کہیں پر کوئی چرچا نہیں۔ رام نومی یعنی رام چندر جی کی پیدائش کا دن، رام چندر جی جس دن پیدا ہوئے اس دن سناتن دھرمی بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے، ہندو بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دن ان کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے ان کے عقیدے کے حساب سے۔ میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، مجھے نالج ہے تو میں بتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ پڑھیں گے تو آپ کو نالج ہو سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح اٹھے، اسنان کرے، اچھے کپڑے پہنے، اور اس کے بعد اس دن بھجن ہونا چاہیے، بھجن کیرتن۔ ان کے یہاں بھجن پنیہ کا کام مانا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کہیں پر ہمارے یہاں ذکر و اذکار کی محفل لگتی ہے، کہیں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، کہیں پر درود کی محفل سجتی ہے، کہیں پر اللہ کا کلمہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں کوئی محفل لگتی ہے ہمارے اکابر کی نگرانی میں، ایسا ہوتا ہے۔ ویسے ان کے یہاں بھی ہے، تو اس دن صبح نہا دھو کر سب بچوں کو لے کر بیٹھے اور بھجن ہونا چاہیے۔ بھجن میں کچھ بھی گایتری منتر پڑھ سکتے ہیں، جس کو یہ نہ آئے تو ہنومان چالیسا پڑھ لے، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیس دیو کو جاگر رام دوتا تمت بلداما، اور بھی آگے لمبا چوڑا ہے، اس کو پڑھ لے۔ مطلب بھجن ہونا چاہتا، جلوس نہیں نکالنا چاہتا۔ اب اگر کوئی ہندو جلوس نکالتا ہے تو مریادہ پرشوتم کے رام نومی کے دن جو کام کرنا تھا اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمان اگر عید کے دن ڈی جے لگائے تو شریعت خلاف ہے، تو یہ چیزیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ شاستروں کے بنیاد پر۔ اسی لیے شری کرشن جی نے کہا ہے تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوتم کرم کرتو پڑھو، نیتاؤں کے چہرے کو مت پڑھو اور ان کی غلامی کے لیے ان کے تلوے مت چاٹو، کیونکہ وہاں سے پیسے ملیں گے، دنگے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، تم کو کیا کام سماج میں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ تم کو تمہارا شاستر بتائے گا۔ یہ شری کرشن جی کہتے ہیں صاف اور کھلے لفظوں میں، ورنہ پھر ادھر سے ہندو بھی کچھ بولے گا، مسلم بھی کچھ بولے گا، لو جناب دنگا ہو گیا، وہ اس کو، اور دنگے میں کیا ہوتا، کسی کی دکان جل جاتی، کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا، کسی کا بچہ مر جاتا۔ تو اسی لیے نالج، گیان اتنی بڑی چیز ہے، تعلیم اتنی بڑی چیز ہے۔ اگر آپ اپنے جو ہمارے سماج میں جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، تعلیم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ جو مومن، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے کسی عاشق کے وعدے پر، آج کل سماج کی بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، پہلی بات تو ہم لوگ مجرم ہیں کہ ہم نے اتنے اچھے ادارے کیوں نہیں قائم کیے کہ ہمارے بچے اغیار کے اسکول میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد مخلوط تعلیم ہوتی، ایک نوجوان لڑکا بیٹھتا، ان کے ساتھ ناجائز سمبند ہوتے، کمیونیکیشن مضبوط ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ وہ بچی کے ساتھ میں غلط وعدے کرتا ہے، سپنا دکھاتا ہے کہ میں چاند پر چلا جاؤں گا، تمہارے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا۔ حالانکہ وہ اتنا بڑا بزدل ہے کہ وہ 12 بجے رات کو چھت پر جانے کی ہمت اس کی نہیں ہے، کم بخت کی۔ لیکن سماج کی معصوم بچیاں وہ ان کے بھولے بھالے وعدے پر ایک دم پاگل ہو جاتی، اور ان کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرتی، اور پھر ان کے ساتھ میں جا کر شادی کرتی، کورٹ میرج کرتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، ہم نے کورٹ میرج کر لی،
ہم نے اس کے ساتھ اپنے نوجوان دوست کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی. تم اپنے ایک نوجوان ایک عاشق کو، دل پھینک عاشق کو، بازارو لینگویج ہے معاف کیجئے گا، تکلیف ضرور ہوتی ہوگی، لیکن قوم اور معاشرے کے اندر ایسی حالت ہو رہی ہے. یہ صرف یہی نہیں، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے مولانا. میں 3 دن سے اتر پردیش میں تھا، میں بارہ بنکی میں تھا، ایودھیا کے اندر تھا، لکھنؤ کنوج کانپور کے اندر تھا، وہاں سے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا. وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ مولانا یہاں پر بھی یہی حالت ہے. وہاں تو غربت کی کئی غربت کی وجہ سے سماج کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، شادی کرتی ہیں، اور ایمان جیسے انمول دولت، یعنی جس کی اتنی بڑی قیمت، اتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے کہا کہ میرے خزانے میں ساری دولتیں ہیں، لیکن سب 720 پروڈکٹ کو بنا کر پوری دنیا کے اندر بیچا. آج بازار میں، تجارت کے بازار میں اگر نمبر 1 پر کوئی قوم ہے تو یہی یہودی. یعنی 75 سال پہلے جو غلام تھے، جن کے پاس جگہ نہیں تھی، آج وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن چکا ہے. کیوں؟ یونیٹی کی وجہ سے، تعلیم پر محنت کرنے کی وجہ سے. بتائیے میرے بھائیوں، اور آپ کے لیے تو اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے. لیکن آج ہم سربلندی کا کام کرتے نہیں کرتے. غزہ پٹی میں لوگ تقریباً 22,000 معصوم بچے مارے گئے. معصوم بچے 1 سال 2 سال کی عمر، غزہ پٹی میں. کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا، کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، مختصراً یہ بتا دوں کہ آج جو سرزمین غزہ پٹی پر ظلم ہو رہا ہے یعنی یہودیوں کے ذریعے سے، میرے بھائیوں، وہ بھی ایک سزا ہے. وہ سزا کیا ہے؟ عرب کے لوگ خاموش ہیں. اگر یہودی کو کوئی دبا سکتا تھا تو عرب کے حکمران دبا سکتے تھے، لیکن یہودیوں نے ان کے ایمان کو خرید لیا ہے. یہودی نے اتنے ڈالر دیے ان لوگوں کے وہ بول نہیں سکتا، اس لیے وہ لوگ خاموش ہیں. ان کی گناہوں کی سزا آج سرزمین غزہ پٹی میں معصوم بچوں کو دی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی آج وہ زندہ ہیں جو بچے کچے لوگ، ڈرتے نہیں. حالانکہ پچھلے 2.25 سال میں اگر اسرائیل چاہتے تو غزہ پٹی کو مٹا دیتے، پوری کوشش کی، لیکن غزہ پٹی آج بھی زندہ ہے. چونکہ وہاں پر کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، نوجوان ہیں، جو راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں اور دن میں سر پہ کفن باندھ کر اور ہاتھ میں کلاسک توپ لے کر ظالم انگریز یہودی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے بدولت، ان کی وجہ سے آج فلسطین کو، غزہ پٹی کو زندہ رکھا. میرے بھائیوں، بس ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے سے اپنی استھتی بدل سکتے ہیں. وہ ایمان ہے. ایمان جیسی قیمتی دولت کوئی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. اور ہماری سماج کی بچیاں ایک صرف من گھڑت اور ایک صرف وہ ڈپلیکیٹ جنت نما وہ وعدہ دیکھ کر اور ان کے بہلاوے اور پھسلاوے کی باتوں پر آ کر آپ ان سے اپنے ایمان کو بیچ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مَن یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے ایمان سے، اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اسی حالت میں، وہ بچہ، وہ آدمی، وہ مسلمان یا وہ سماج کی بیٹی مر جاتی، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ مر جاتی تو وہ حالت کفر میں مرے گی، وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتی، ان کو جہنم میں جگہ اور ان کو وہیں پر ٹھکانہ ملے گا. لیکن میرے بھائیوں،